وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل کے سرداروں نے دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ ان کی سرکشی اور سنگدلی تھی کہ انہوں نے ایسی بات کہی، اور یہ بات کہ ہم جھٹائی کے ساتھ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ بنی اسرائیل کے جو 70 سردار تھے ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پیش کیا۔ ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ بے چینی میں مبتلا ہو گئے اور شک ان کو ہونے لگا، اور اس پر یہ کہنے لگے کہ ہم تمہارے بیان پر کیسے یقین کر لیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہو جب تک کہ ہم یہ چیزیں آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے گستاخی ہے بہت زیادہ، کہ یعنی گستاخی کی بھی آپ سمجھیں انتہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا اور وہ بے جان ہو کر گر گئے۔ یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے یا تو بے ہوش کر دیا تھا یا انہیں موت دے دی تھی، یا یہ عظیم بے ہوشی تھی، واللہ عالم، کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اور اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں یہ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی اس واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے سامنے ایک شخص، یعنی وہ جب 70 تھے نا، ایک مر رہا تھا دوسرا دیکھ رہا تھا، پھر دوسرا تیسرا مر رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا، یعنی لائن سے ایک ساتھ اس طرح سے مرتے گئے، تو وہ ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تو یکے بعد دیگرے بجلی گرتی رہی اور وہ مرتے رہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور پھر اس طرح سے سب کے سب جو ہے وہ مر گئے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ
اس کی اور وضاحت فرما رہے ہیں، آیت نمبر 56 ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سرداروں کی موت کے بعد یہ بھی فکر ہوئی کہ اب قوم کو کیا بتائیں گے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور انہیں سرداروں کو جو ہے دوبارہ زندگی دے دی۔ بنی اسرائیل کو موت کے بعد جب زندگی دی اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو زندگی دی، اور یہ حکمت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو سمجھیں گے اور اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار بن جائیں گے۔ یعنی کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ جب زندہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم شکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دے دی ہے، اس پر تمہیں شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا شکر مطلوب ہے جو کہ صرف زبانی نہیں ہو، دل سے شکر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں ان پہ بلیو کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، یہ اصل میں شکر ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دی ہے، اور زندگی کس لیے دی ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک نبی آ رہا ہے، اور آخری نبی جب آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ان کے اوپر آپ نے بلیو کرنا ہے اور ان کی تعلیمات پہ آگے چلنا ہے، تو یہ اصل میں شکر ہوگا۔ زبانی جمع خرچ تو نہیں ہے نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل میں تو ایسی بات ہے ہی نہیں، تو پھر کیا فائدہ۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 57، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جزیرہ نمایاں سینا میں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، بڑا سا میدان تھا وہاں پہ کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ تو اس دور میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا تھا کہ انہیں ہلاک ہونے سے بچایا جا سکے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر کھانا بھی نازل فرمایا۔ من جو تھا وہ درخت یا پتھر پر گرتی تھی اوس کی طرح، اور وہ شہد کی طرح میٹھی بھی ہوتی تھی۔ اچھا، اور پھر یہ کہ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی تھا، بہرحال، اور جو جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ کھمبی جو ہے وہ من کی اس قسم میں سے ہے جو بنی اسرائیل اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جی، جس کا پانی جو ہوتا ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا ہوتا ہے۔ اچھا، اور سلوہ کیا ہوتا ہے؟ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا پرندہ تھا جسے یہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ تو یہود کو من و سلوہ کی غذائیں اس لیے دی گئیں تاکہ وہ یہ دنیا کے کھانے پینے سے اور ان سب چیزوں سے معاشی جدوجہد ان کو کرنی نہ پڑے، اور اس چیز سے فارغ ہو جائیں، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادا کریں اور اسی میں ہی اپنا سارا وقت لگائیں، وہ جو ضروریاتی زندگی ہیں اس میں نہ پھنس جائیں، اور قناعت کریں، لذتوں کی تلاش میں نہیں بھاگیں،
اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں بھاگ دوڑ کریں، کیونکہ سب سے بڑا جو فضل ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا وہ فکر معاش سے بے نیاز کر دیا تھا ان کو، اور یعنی کہ وہ پورے انہماک کے ساتھ دین کے کام کر سکے اور وہ ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں۔ بس کھانے کو بھی مل رہا ہے، پینے کو بھی مل رہا ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیں نا، جب کھانا پینا آپ کا میسر ہے اور سارا کچھ آپ کو مل رہا ہے تو آپ پھر ظاہر سی بات ہے اس چیز پہ نہیں جائیں گے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو حکم ہے کہ یہ دین کے کاموں میں آگے بڑھتے، دھوپ سے بھی بچا دیا، بادل بھی مہیا کر دیے، جو بھی تکالیف تھیں ان سب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا۔ بس ایک کام تھا کہ اللہ کے مشن کو پورا کریں، جو اللہ تعالیٰ کا مشن ہے، اور یہ ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہہ دیا تھا، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں وافر رزق دیا تھا، اور انہیں حکم دیا تھا کہ یہ کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ بات ہے کہ ایسا صحراؤں میں اور ایسی جگہوں پہ ایسا رزق کہیں ملتا ہے؟ تو جنت سے رزق آئے، کس قدر نوازشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے تو شکر سے انسان کا سر جھک جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر مہربانی کر دی۔ اور پھر یہ بات ہے کہ اگر یہ بات نہ ہو ذہن میں تو ایسی صورت میں پھر اپنی مرضی اور اپنی چیزیں ہی یاد رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کر کے اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا تھا۔ نافرمانوں کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، خود انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانیاں کی، اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور گناہوں کی جو کثرت تھی نا وہ ان کے اندر بڑھ گئی، اور ایسے ہی رہا، جاری و ساری رہا یہ کام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یعنی انہوں نے خود اپنا نقصان کر لیا، اپنا ہی نقصان کر لیا یہ کام کر کے۔ اور ان کا ظلم یہ تھا کہ کھانے پینے میں حلال اور حرام کی پابندی کرنے میں ظلم کرتے تھے، اور رزق کو اپنی محنت کا صلہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ محنت کی ہے نا تو یہ میری محنت کا صلہ مل رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمت نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے نا اس کے انعام کے طور پر یا اس کے صلے کے طور پر مجھے یہ دیا جا رہا ہے، یہ سمجھتے تھے۔ تو آگے اگلی آیت ہے آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے، اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر یہ انعام تھا کہ نافرمانیوں کے بعد بھی انہیں حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ان کے لیے باعث عزت بنایا، ان کا وطن اور مسکن قرار دیا، یعنی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ جیسے کہ دیا کہ آپ یہاں جائیں، اور یہ بھی کہ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، بس اس میں جہاں سے چاہو تم کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، رزق وافر تھا، جہاں سے چاہو تم کھاؤ، یعنی
کوئی بھی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے، با فراغت آپ کھا سکتے ہیں، اور مگر ایک کام ہے، وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ کام تھا۔ تو یعنی کہ یہ شکر ادا کریں کہ آپ کو صحرا سے نجات مل رہی ہے اور آپ ایک بستی میں جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اس بستی کے اندر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جائیں، جھک کے داخل ہو جائیں، خوشی اور خضوع کے ساتھ داخل ہو جائیں، یعنی تکبر کے بجائے ایک عاجزی کی کیفیت جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتے ہوئے، یعنی معافیاں مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ان کے لیے رکھی، اور یہاں پہ یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے حتتن، اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں کے لیے پھر آزمائش بھی بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر اصل میں تکبر اور سرکشی پیدا ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی مانگنے اور عاجزی سے داخل ہونے کے لیے حکم دیا تھا۔ تو اسی طرح ان کا جرم ثابت ہو گیا کہ بنی اسرائیل اخلاق اور کردار کے اعتبار سے گر گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ حتتن جو ہے عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ عبرانی زبان کا، ان کی زبان کا لفظ ہے، یعنی کہ بخشش کے لیے ہے، معافی مانگنے کے لیے بخشتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حتتن کے معنی یہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جب یہ بات کہی تھی کہ تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، تغفر لکم خطایاکم کی بات کی تھی، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، برائیاں دور کر دیں گے اگر تم ایسے کرو گے، اور وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کی بھی بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ جو احسان کرے گا، یعنی جو اس سے بڑھ کر کوئی کام کر دے گا تو اس کو اور مزید اللہ تعالیٰ دیں گے، یعنی زیادہ دیں گے، ان کے مطالبات سے بھی زیادہ دیں گے، دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ان کو بہترین اجر دیں گے۔ تو مگر یہ کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو محسن ہے اس کے احسان میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں، اور جو خطا کار ہے اس کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو بھلائی کا کام کرنے والوں کو ہم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعمال کی جزا زیادہ دیں گے جو کہ ایسا کام کرے گا۔ مگر کیا ہوا؟ آیت نمبر 59 میں اس کی وضاحت ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا اسے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی جنہوں نے ان سے ظلم کیا، ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا۔ فبدلو کی بات ہے کہ وہ جو بات ان کو کہی تھی حتتن، اس کو انہوں نے بدل دیا۔ تو حتتن کے بجائے حبتن فی شعری یہ کہا انہوں نے، اور بعض جگہ پہ آتا ہے حنتتن کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی کہ گندم انہوں نے مانگی، حالانکہ بخشش مانگنی تھی تو انہوں نے کیا کہا؟ گندم مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے وہ لفظ ہی بدل دیا۔ اور یہ کہ بات اور بھی زیادہ ایسی خراب کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جھک کے گزرنا، سجدے کی حالت میں گزرنا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کے برعکس اپنا سر تو اونچا رکھا
اور ایسے ہی اپنے سیرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے، یعنی اپنی جو نیچے بیک جو تھا اس کے ساتھ ہی گھسیٹتے ہوئے بیٹھے بیٹھے ہی کھسکنے لگے ایسے ہی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا شہر ان کے قبضے میں دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس میں عاجزی کے ساتھ داخل ہونا. یعنی کوئی ایک بڑی کوئی چیز ملتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی شکر سے جو ہے وہ اپنا سر جھکا دیتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. یہ رویہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ایسے رویہ پسند ہے، نہ کہ ظلم کا رویہ اختیار کرنا اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. تو یہودیوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ انہوں نے سرے سے وہ لفظ بھی بدل دیا، مذاق کیا، اور دوسرا یہ کہ جیسے ان کو حاضر ہونے کے لیے کہا گیا تھا اس کے الٹ ہی کیا. تو یہاں پہ ہمیں ایک جو ملتی ہے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر ہوئے تھے، فتح مکہ میں، کیا حالت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جھکے ہوئے تھے کہ اونٹنی کے پالان کو آپ کا جو ہے وہ داڑھی مبارک اور سر چھو رہا تھا، یعنی اس قدر جھکے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب مکہ میں انٹر ہو رہے تھے. تو رویہ اللہ تعالیٰ کو ایسا مطلوب ہے. تو اور یہاں پر آپ دیکھیں کس قدر ڈھٹائی ہے اور کس قدر نافرمانی ہے. بات کا بدل دینا یہاں سے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تکبر اور سرکشی میں کتنے آگے بڑھے ہوئے تھے. ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی بات کوئی بات ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کی قوم ہے کہ جن لوگوں نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بغاوت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا بلکہ اس کا الٹ ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا. اور یہ بات ہے کہ ان کے اندر یہ بات تھی، ڈھٹائی کا رویہ اس لیے تھا ان کا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نجات یافتہ ہیں، اور جو بھی ان کے لیے اٹھے کہ ان کو سیدھا کریں یا ان کو کوئی تنبیہ کریں یا ان کو کہیں کہ آپ ایسے غلط کر رہے ہیں یا ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، تو ان کو تو انہوں نے قتل کر ڈالا، کسی کو تو انہوں نے رہنے نہیں دیا. اور پھر ان کی بے حسی اتنی بڑی کہ کھلی کھلی نشانیاں بھی ان کے دلوں کو پگھلا نہ سکیں. یہود پر جو عذاب آیا تھا ہمیں ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ. تو یہ بات ہے کہ ان پر طاعون پھیل گیا تھا، یعنی پلیگ، جو چوہوں کے مرنے کی وجہ سے، کثرت سے چوہے مر جائیں وہاں پہ وہ بیماری پھیل جاتی ہے. تو وہ بیماری ایسی ہے کہ پھر اس کے بعد جان لیوا ہی ثابت ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور